الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم جسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں وہ ہے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ انسان اگر شریعت کے کسی حکم کو پورا نہ کرے یہ ایک جرم، لیکن کسی حکم کا اگر مذاق اڑائے تو یہ اس جرم سے کئی گنا بڑا جرم ہے۔ باتوں باتوں میں آج لوگ شریعت کے کسی حکم کا ایسے مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ پھر خود اپنے آپ میں بھی مجرم نہیں بنتے اور دوسرے بھی ان کو مجرم نہیں سمجھتے۔ علماء نے اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں۔ فرمایا جیسے کسی شخص کو آپ نے نماز کا کہا کہ آپ نماز پڑھیے اور وہ جواب میں کہتے جاؤ یار کون اٹھک بیٹھک کرے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ نماز وہ پڑھے جس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فالتو ٹائم ہے، معاذ اللہ۔ وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یا کچھ بہانہ کر دیتا تو نماز چھوڑنے کا جرم ہوتا، لیکن نماز کا مذاق اڑانے کا جرم نہ ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو داڑھی رکھنے کا کہا جاتا ہے، اگر آپ نے نہیں رکھنی، گناہ ہے داڑھی نہ رکھنا، آپ کہہ دیں ٹھیک ہے بھائی اللہ جب توفیق دے گا انشاءاللہ رکھ لیں گے، ٹھیک ہے آپ بس دعا کریں، اس طرح کے الفاظ کہہ دیں۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ فوراً مذاق اڑانا شروع کر دیں گے کہ بھائی جاؤ یار ملا بننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملا تھے، اور ملا کا لفظ ایک توہین آمیز لفظ ہے، تبھی تو آپ اس کو ایسے حقارت سے کہہ رہے ہیں۔ خواتین کو پردے کا کہا جائے، کسی عورت نے پردہ نہیں کرنا تو وہ کہہ دے کہ بھئی میں انشاءاللہ کروں گی، دعا کریں میرے لیے، اللہ جیسے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، بس اس طرح کے گول مول بات کر دے۔ لیکن مذاق اڑائے کہ بھئی دماغ خراب ہے، ہم پردہ کریں، یا پردہ تو وہ کرے جو پرانے لوگ ہیں، اور ہم تو جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں اور زمانے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ حکم غلط دیا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا 15ویں صدی کے کیا حکام ہیں، 2013 میں مسلمانوں نے کس طرح سے چلنا ہے، غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ۔ تو یہ زبان پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری۔ علماء نے تو بہت اس معاملے میں حساس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی عالم ہو، برحق عالم ہو، اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی عزت اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو دین کا علم دیا ہے۔ اب آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ وہ برحق عالم ہے اور لوگوں کو صحیح حق کی تعلیم دیتا ہے، پھر بھی آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس علم کا مذاق اڑا رہے ہیں جو علم اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس لیے پہلے لوگ اس کا بہت خیال کیا کرتے تھے کہ اپنی زبان سے یا عمل سے کسی عالم دین کی توہین نہ ہو، اور اگر اس عالم دین میں کوئی کوتاہی ہے، برائی ہے، تو وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے اس کا معاملہ، کہ ہمیں حکم ہے احترام کا، عزت کا، باقی ان کی کوتاہیوں کے بارے میں اللہ ان سے خود سوال کرے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے علاقے کا SHO ہو، اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی جا کے اس کو بولے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں، یہ اس سے بڑا افسر اس سے نمٹے گا، یہ اللہ اس سے نمٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ ایک شخص زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ اس کلمے کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، مگر اس کے ذریعے اس کلمے کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتا رہے گا۔ یعنی اللہ کو وہ کلمہ بہت ناپسند ہوتا ہے۔ تو آئندہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیجئے۔ ایک خاتون کو ہم نے مسئلہ بتایا کہ اللہ نے بیٹی کی وراثت آدھی رکھی ہے، بیٹے کی دگنی، فوراً بول پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پتہ نہیں ہر معاملے میں پیچھے کیوں رکھا ہے۔
اب دیکھیے کتنا غلط جملہ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ خواتین کا خیر خواہ نہیں ہے, اللہ کو مردوں پہ زیادہ رحم آ رہا ہے. تو یہ بات ان خاتون کو معلوم ہے, اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. تو میرا دل چاہا میں ان سے کہوں کہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو میں اللہ کو مشورہ دے دوں گا کہ ان خاتون سے آئندہ جب بھی کوئی قانون بنائے تو پہلے اس خاتون سے پوچھ لیا کریں کہ کتنی کس کو وراثت دینی ہے اور کیا کیا کرنا ہے. حالانکہ عقل سے دیکھا جائے تو عورت کو جو آدھی وراثت دی گئی ہے وہ بھی بہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے عورت کی ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ ڈالی ہے. اب بیٹا جو ہے وہ تو کمائے گا, وہ تو شادی کرے گا, اولاد ہوگی تو سارا خرچہ بیوی بچوں کا بیٹے کے ذمہ ہوگا. بیٹی کو جو وراثت ملی ہے وہ اس پہ بیٹی پر ذمہ داریاں نہیں ہیں کچھ بھی, اس لیے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا سارا خرچہ ساری زندگی کا شوہر اٹھائے گا اور اس کی اولاد کا خرچہ بھی اس بچوں کا باپ اٹھائے گا. تو پھر بھی اللہ نے اس کو آدھی اگر دے دی ہے تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ جو قوانین بناتے ہیں وہ تو سب ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اللہ نے قانون بنایا تو یہ ٹھیک بنایا غلط بنایا, تو میں نے ایسی ایک حکمت بیان کر دی. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے اور اس کے قانون اسی کے قانون ہیں تو بس اس کے سامنے سر جھکانا ہے ہم نے. عمل ہو جائے ٹھیک, نہیں ہوتا تو توبہ استغفار کرے, عمل کی توفیق مانگے اللہ سے. کسی حکم کا مذاق نہ اڑائے, نہ داڑھی کا مذاق اڑائے. شلوار ٹخنوں سے رکھنے کا حکم ہے اوپر, اس کا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, اور پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بعض روزے کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کل روزہ کھلے عام کھایا جا رہا ہے, بعض لوگ کھاتے ہیں کھلے عام. ان کو کہا جائے تو بجائے شرمندہ ہونے کے, شرمندہ ہوتے تو کھلے عام کیوں کھاتے ظاہر ہے, بجائے شرمندہ ہونے کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. یہ جو میں نے آیت پڑھی پہلے اس کا ترجمہ تو کر دوں, یہ رہ گیا ذہن سے. منافقین بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. تو جب صحابہ ان سے پوچھتے کہ تم شریعت کے بارے میں اس طرح کیوں کہتے ہو, تو وہ کہتے تھے انما کننا نخوض ونلعب, ہم کوئی سیریس تھوڑی تھے, ہم تو ویسے مزاح کر رہے تھے. تو اس پہ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ پر اس کی آیات اور رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی کوئی اور چیز نہیں ہے تم نے مزاح کے لیے, ان چیزوں کو موضوع بحث کیوں بناتے ہو؟ البتہ اس میں ایک بات ضروری ہے کہ وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان اس شریعت کا مذاق نہیں اڑاتا, نہ اس کی نیت ہوتی ہے, لیکن ہماری قوم ایک تھوڑی سی وہمی قسم کی واقع ہوئی ہے. یہ کسی ایک کی بات کو نکل کے اس کے 100 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں, تو ایسا مطلب نکالتے ہیں جو غلط ہی ہو. تو وہ بیچارہ اچھا خاصا آدمی کبھی اس کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے دیں گے, کبھی جو ہے اس کو یہ کہہ دیں گے کہ اس نے نبی کا مذاق اڑایا ہے, اور کبھی کہہ دیں گے قرآن کا مذاق اڑایا, حالانکہ اس کے حاشیے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو ایسے توہمات میں نہ پڑیں, 100% یقین ہو کہ واقعی اس کا مقصد مذاق اڑانا ہی تھا, پھر شریعت کا یہ حکم ہے کہ یہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہمی توہمات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں, کیونکہ شریعت کا حکم ہے بدگمانی نہ کرو دوسروں کے بارے میں. ہر ایک کے کلام کو, ہر ایک کی بات کو اچھے رخ پر پھیرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.